السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشا متول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 10 سال بعد ون ڈے انٹرنیشنل کا میلہ سج گیا۔ دوسرے ون ڈے میں پاکستان کا سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ کپتان سرفراز کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر خوش ہوں، وکٹ اچھی لگ رہی ہے، بہتر کھیل پیش کر کے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کریں گے۔ سری لنکن کپتان نے کہا کہ میچ جیتنے کی کوشش کریں، وکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی ہے، ٹاس جیت کر ہم بھی پہلی بیٹنگ کو ترجیح دیتے۔ شائقین کرکٹ کا جوش و خروش بھی عروج پر۔ جوک در جوک اسٹیڈیم آمد جاری، اتوار کی ٹکٹس آج بھی کارآمد۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف سخت ترین حفاظتی انتظامات، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں اہلکار تعینات۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ نیشنل اسٹیڈیم جانے والی سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند۔ تماشائیوں کو شٹل سروس کے ذریعے پارکنگ ایریاز سے اسٹیڈیم لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا زلزلے سے متاثرہ میرپور آزاد کشمیر کا دورہ۔ وزیر اعظم نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میرپور میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زلزلہ متاثرین سے دلی ہمدردی ہے، ان کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں۔ زلزلے کے فوری بعد متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنا چاہتا تھا۔ دورہ امریکہ کے باعث متاثرہ علاقوں کے دورے میں تاخیر ہوئی۔ حکومت زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی پیکج تیار کر رہی ہے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ موجودہ حکومت کشمیر کا مقدمہ ہار چکی ہے۔ داخلی مسائل میں اضافے کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پیش آئے واقعات سے ہمارے خدشات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ عمران خان کی قیادت میں ملکی معیشت تباہ ہو چکی۔ ملکی اقتصادیات نے قومی سلامتی کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دیے۔ پولیو اور ڈینگی سے عوام کی حفاظت نہ کر پانے والے حکمران دیگر بڑے مسائل اور نازک قومی مفادات کا تحفظ کیسے کریں گے؟ مقبوضہ کشمیر میں خوفناک کرفیو 57ویں روز بھی برقرار۔ خوراک اور ادویات کا بحران سنگین، مواصلاتی رابطے بھی معطل۔ سردیاں آتے ہی قابض اہلکاروں کی رہائش کے لیے سری نگر میں کشمیریوں کے گھروں پر قبضے شروع۔ انکار پر کشمیریوں کو دھمکانا اور زد و کوب کیا جانے لگا۔ ایل او سی پر جارحیت کے خلاف پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر گورب اہلووالیہ کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارتی فوج ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز میں بھارتی فائرنگ سے خاتون اور بچہ شہید، 3 افراد زخمی ہوئے۔ کشمیریوں سے دنیا بھر میں اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ مانچسٹر میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج۔ بھارت کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تحت سینکڑوں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے کشمیری پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب بہت بڑی ہوگی۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان، کہا کہ منموہن سنگھ کو جلد رسمی دعوت نامہ بھیج دیا جائے گا۔ سکھ یاتری آئیں اور بابا گرو نانک کی 550ویں جنم دن تقریبات میں شریک ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ڈینگی سے متعلق پیشگی اقدامات نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلی پنجاب نے وزیر اعظم کو پولیس اصلاحات سے آگاہ کیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کا صوبوں کے درمیان تعلقات میں اضافے کے لیے تیز رفتاری سے اقدامات پر اتفاق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کی بھی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے ترک صدر اردوان اور ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کہا کہ اس ملاقات میں BBC طرز کا انگلش چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹی وی چینل مسلمانوں کو درپیش مسائل اجاگر کرے گا اور اسلامو فوبیا کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت کا نہر خیام کو تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کابینہ نے فلاحی ادارے کے ساتھ معاہدے کرنے کی منظوری دے دی۔ منصوبے کے تحت نہر خیام کے دونوں اطراف تفریحی پارک بنائے جائیں گے اور کشتیاں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ریسکیو سروس کے قیام کے لیے ایمرجنسی کونسل کے قیام کی تجویز پر بھی غور۔ اعزازی اسلحہ لائسنس کی فیس 1000 سے بڑھا کر 2000 کرنے کی منظوری۔ نہر خیام کے منصوبے پر سندھ حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا۔ نہر کا انتظام 30 سال کے لیے NGO کو دیا جائے گا۔ عمل درآمد نہیں ہوا تو معاہدے منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں منظم قبرستان بنائے جائیں گے۔ اینٹی ریبیز ویکسین کی ملک بھر میں قلت ہے۔ بھارت اور چین سے ویکسین نہ ملنے کے باعث مہنگے داموں پر ویکسین خرید رہے ہیں۔ کراچی میں سندھ حکومت کی کلین کراچی مہم جاری، سیوریج لائن سے پتھروں کے بعد کپڑے کی بوریاں بھی برآمد ہونے لگیں۔ کلفٹن بلاک F3 میں گٹر کو کپڑوں سے چوک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم۔ ڈیپٹی کمشنر جنوبی کا کلفٹن کے مختلف علاقوں کا دورہ، کلفٹن بلاک 4 میں کچرا پھینکنے پر ایک شخص گرفتار۔ صفائی مہم شہریوں کی مشکلات کم نہ کر سکی، شہر کی بیشتر سڑکوں پر بارش اور سیوریج کا پانی موجود۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ ملزم عاطف زمان کی درخواست منظور، ATC نے کیس کو سیشن عدالت ڈسٹرکٹ ساؤتھ بھیج دیا۔ تفتیشی پولیس کا انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بحث کا امکان۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون میں ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی ادارہ صحت کی جانب سے سندھ میں ریبیز ویکسین کی عدم فراہمی پر تحریک پیش کی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے جیل میں ملاقات کا دن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری والد سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بھارتی کارکنان، پارٹی کارکنان بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ نیب لاہور نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کی جائیداد ضبط کر لی۔ نیب کے تفتیشی افسر نے منی لانڈرنگ کیس میں ملوث سلمان شہباز کی جائیداد ضبطگی سے متعلق رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب قانون کا غلط استعمال کر کے گرفتار کیا گیا، نیب کو ایک ثبوت بھی نہیں ملا، رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ شاہد خاقان عباسی کو آصف علی زرداری جیسی تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔
انسداد الیکٹرانک کرائم کورٹ اسلام آباد میں جج ویڈیو اسکینڈل کیس پر سماعت ایف آئی اے نے واضح عدالتی احکامات کے باوجود آج بھی مکمل چالان پیش نہیں کیا. عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور پروسیکیوشن ٹیم پر شدید برہمی کا اظہار کیا. ایف آئی اے کو آئندہ سماعت پر ہر صورت مکمل چالان جمع کرانے کا حکم دے دیا. چونیا میں بچوں کی باقیات ملنے کا سلسلہ نہ تھم سکا. صنعتی علاقے سے ایک اور بچے کی ہڈیاں برآمد. پولیس کے مطابق ڈی این اے رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ باقیات کس بچے کی ہیں. یومیہ بنیادوں پر کرائم سین سے ملحقہ علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. فیصل آباد کے علاقے جی ٹیک میں 2 ملزمان کی 13 سالہ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش. بچے نے سمندری روڈ کے قریب موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی. ریسکیو نے بچے کو طبی امداد کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا. ڈینگی وائرس خطرناک شکل اختیار کر چکا. ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 16,000 سے زائد تجاوز کر چکی ہے. 30 سے زائد مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں. کراچی میں 92 نئے کیسز سامنے آ گئے. سندھ بھر میں متاثر افراد کی تعداد 3,217 ہو گئی. اسلام آباد میں متاثر افراد کی تعداد 3,000 سے بڑھ گئی. پنجاب میں 3,800، بلوچستان میں 2,700 کیسز رپورٹ ہوئے. خیبر پختونخوا میں 4,000 اور آزاد کشمیر میں 400 مریض رجسٹرڈ ہوئے. روپے کی قدر میں کمی کے بعد برآمدات میں بہتری آئی ہے. برآمدات کا حجم 12% سے بڑھ کر 27% تک پہنچ گیا. ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل گھٹ کر نصف سے بھی کم ہو گیا. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کراچی میں تقریر سے خطاب. کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج ریٹ پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے. ضرورت پڑنے پر ایکسچینج ریٹ کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ملیر کراچی میں رینجرز کی کارروائی. منظم گروہ کے 8 ملزمان گرفتار. اسلحہ، گاڑی، جعلی گرین نمبر پلیٹ. پولیس اور رینجرز کی وردیاں برآمد. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کرنسی ایکسچینج کے نام پر اور جعلی رینجرز اہلکار بن کر لوٹ مار کرتے ہیں. ملزمان کا گروہ مختلف وارداتوں میں 20 کروڑ سے زیادہ کی رقم لوٹ چکا ہے. اور سپریم کورٹ نے بی آر ٹی کے سابق چیف ایگزیکٹو الطاف اکبر درانی کی برطرفی کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. دوران سماعت جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا بی آر ٹی منصوبے کس نے ڈیزائن کیا. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ منصوبہ کسی نے ڈیزائن ہی نہیں کیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا منصوبہ ڈیزائن ہی نہ ہوا ہو. الطاف اکبر درانی غلط کام کے لیے دباؤ کی شواہد پیش نہیں کر سکے. اگر فون پر دباؤ ڈالا گیا تھا تو ریکارڈنگ سامنے لاتے.